کئی لوگوں تو ٹل لگاتے ہیں. آج بھی فیس بک کے اوپر آپ کھولیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اعتراضوں کی بارشیں انہوں نے کری بھی ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول تو سرکار کی ولادت بنتی نہیں, 12 تو نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا وصال کا دن ہے. آپ سنیں گے. کل بھی میں ایک صاحب کو سن رہا تھا, وہ ہیں یہ اپنے نہیں پرائے, بڑے مفتی صاحب ہیں ان کے, اور بڑے رنگین مزاج مفتی صاحب ہیں. ممبروں پر بیٹھ کر ان کے چٹکلے ہی بند نہیں ہوتے. ہم تو دیکھیں آپ سرکار کی باتیں سنا رہے ہیں نا, ان کو شرم ہی نہیں آتی ممبروں پر بیٹھ کر ایسی ایسی مذاقیں, اور پھر وہ وائرل ہو رہی ہیں. کیوں؟ عوام بھی یہی چاہتی ہے جناب. عوام کہاں سننا چاہتی ہے قرآن حدیث, عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ باتیں ہوں. وہ لکھا ہوا تھا 12 ربیع الاول کے سلسلے میں بڑا ہی اہم پیغام. کاری صاحب بڑا ہی اہم پیغام. ان مفتی صاحب کا, رنگین مفتی صاحب جو ہیں وہ چٹکلے والے, 12 ربیع الاول کے سلسلے میں بڑا ہی اہم پیغام. میں نے بھی سنا, یار سنو صحیح کیا بات ہے. 12 منٹ کا وہ کلپ تھا, اور صرف مفتی صاحب کے اپنے خیالی پلاؤ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. خیالی پلاؤ کیا؟ یہ کام تو نبی پاک نے کیا ہی نہیں, یہ کام تو اصحاب نے کیا ہی نہیں. ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہو, اصحاب نے کیا ہو. اب کوئی یہ پوچھے یہ جو قانون ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو صحابہ نے کیا ہو, نبی نے کیا ہو, یہ قانون نبی پاک بنا کر گئے ہیں؟ بولو صحیح ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا ہے, یہ حضرت عمر نے بنایا ہے, یہ حضرت عثمان نے بنایا ہے, یہ حضرت علی نے بنایا ہے. تو مفتی صاحب آپ یہ قانون بنا کر خود جہنم کے اندر نہیں چلے گئے, کیونکہ جو کام نبی نے نہ کیا وہ آپ کر کیسے سکتے ہیں؟ یہ دین کے اندر اضافہ نہیں. تو جی سرکار کی ولادت تو 12 کو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میرے استاد گرامی نا امام المناظرین علامہ سید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کے صحت کے اندر اضافہ فرمائے. بڑے عرصے کی بات ہے, ان کو ایک ٹیلی فون آیا, آگے سے بندہ کہتا ہے مناظرہ کرنا ہے. مناظرے کی فیلڈ سے ہے نا, وہ امام المناظرین کہلاتے ہیں. جی مناظرہ کرنا ہے. آپ نے پوچھا جی کس بات پر؟ جی میں ثابت کروں گا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہے. آپ نے آگے سے کہا نہیں میں نہیں کرتا مناظرہ. بس اتنی سی بات تھی. جہاں تو جاتا ہے تیرے نام کے نعرے لگتے ہیں, مناظر اسلام, مناظر اسلام, امام المناظرین, مناظروں کا امام بنا پھرتا, تو مناظرہ ہی نہیں کرتا. استاد محترم نے کہا نہیں اصل بات یہ ضرورت نہیں. تیرے نزدیک 8 ربیع الاول ہے, تو 8 کو جلوس نکال لیا کر, میں تیرے ساتھ 8 کو شامل ہو جاؤں. اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ آج دیکھیے محفل میلاد آپ نے رکھی ہے, آج 12 ربیع الاول ہے, آج بھی محفل میلاد. ہم تو کہتے ہیں یہ سارا مہینہ ہی میلاد کا مہینہ ہے. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آنے والا مہینہ جو 11ویں کا ہے وہ بھی صدقہ 12ویں کا ہی ہے. پھر سنیوں کا مزاج تو اس طرح کا ہے, بہانے بہانے سرکار کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پیار بڑا ہے سرکار سے, پیار بڑا ہے سرکار سے. تو کوئی بات نہیں, 12 کو اگر سرکار علیہ السلام کی ولادت کو متفق علیہ بات نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ بھی پکی بات ہے 12 کو وصال بھی نہیں, وفات بھی نہیں. وجہ بہت بڑی وجہ اس کی. نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج فرمایا 9 ذی الحج کو جمعے کا دن. یہ حدیث کے اندر صاف موجود ہے, ذرا آپ بھی بول لیجئے آپ کو یاد ہو جائے گا. 9 ذی الحج دن کون سا؟ جمعے کا دن. 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے, دن کون سا تھا؟ جمعے کا. یہ بات آپ نے رکھنی ہے یاد. اور نبی کریم علیہ السلام کی وصال شریف ہوا پیر والے دن ربیع الاول کے مہینے کے اندر. اب ذی الحج کا مہینہ آپ چاہے 29 کا بناؤ یا 30 کا, محرم چاہے 29 کا بناؤ یا 30 کا, سفر چاہے آپ 29 کا بناؤ یا 30 کا, کسی بھی تاریخ 12 ربیع الاول کو کسی بھی دن پیر بنتی نہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی پیر کو 12 ربیع الاول نہیں بنے گی, اور دن بنے گا چاہے. پھر یہ اسی وجہ سے ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر 12 ربیع الاول کوئی وصال مان لینا تو حساب سیدھا نہیں بنتا. میں نے کہا یار جب حساب سیدھا نہیں بنتا تو ضروری آپ نے الٹا حساب کر کے اعتراض کرنا ہے. ٹھیک ہے, الٹا اعتراض کر کے حساب کرنا ہے. اچھا پھر میں بتانا چاہتا ہوں ہماری نوجوان کو, آج بھی عشاء کے وقت حضرت مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو ہے آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہوں تو تیسری رکعت میں نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے کہ نہیں ملانی؟ یہ ہماری عوام کا حال.
میں نے کہا اکیلے کہ میرے پیچھے امام کے پیچھے؟ کہا نہیں جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت ملانی ہے کہ نہیں ملانی ہے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ یار تم نے تو سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنی میرے پیچھے امام کے پیچھے. یہ تم نے کہاں سنا؟ جی فلانے مفتی صاحب جس کی میں بات کر رہا ہوں انہی صاحب سے میں نے سنا تھا. میں نے کہا پھر یہ جو ان جیسوں سے سنو گے پھر مسئلہ یہی نکلے گا نا. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا. ہماری عوام سنتی بڑا ہے. تو 12 منٹ کا وہ کلپ ہے, آپ سن لیجئے. اپنے فلسفے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہہ رہے ہیں جناب یہ جو ربیع الاول یہ عید کا دن جو بنا لیا ہے, عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. اگر روزہ ہوتا ہے تو پھر عید نہیں ہوتی. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہم کیا کہا کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی. بولو تو صحیح سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل بات یہ ہے, مسئلہ پوچھنا ہے ہم سے, پوچھنا ہمارے عقیدے کس طرح کے ہیں. ہم نے اگر دعویٰ کراؤ نا یہ شرعی عید ہے, لعنت ہم پر. سچی بات ہے. یہ عید میلاد النبی جو ہے یہ لغوی معنی کے اندر عید ہے, خوشی کا وہ دن جو بار بار لوٹ کر آتا ہو. شرعی عید جو ہے وہ عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, بڑی عید اور چھوٹی عید. یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ ہے خوشی کا دن لغوی معنی کے اندر. تمہارے پاس تو قرآن حدیث ہے نہیں, چلو ہم سے پوچھ لو. پھر ہم اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ خوشی کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک دن کری ضد کہ عیسیٰ ہمیں آسمان سے دسترخوان نازل کروا. مائدہ دسترخوان اترے اور فرشتے لے کر آئے, ہمیں نظر بھی آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اور مانگ کر معجزے نہیں لیتے. کہا نہیں ہمیں تو دسترخوان چاہیے. اب جب قوم اڑ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے برکت والے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے اور دعا مانگی جو قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب العالمین آسمان سے دسترخوان والی نعمت نازل فرما دے. یا اللہ میں تیرا نبی, میں روح اللہ, میں کلمت اللہ تیری بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہوں. تکون لنا عیدن عیدن عیدن. یا اللہ جس تاریخ کو دسترخوان والی نعمت نازل ہو جائے گی وہ تاریخ ماننے والوں کے لیے عید بن جائے گی. یار جس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان والی نعمت نازل ہو وہ تاریخ ان کے لیے عید بنے, تو پھر اس تاریخ کو جس 12 ربیع الاول کو سرکار تشریف لے آئے ہوں کہ جن کی وجہ سے میں اور تو دسترخوان پر بیٹھتا ہے, اور رب کی قسم ہے پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی تاریخ بھی عید کی تاریخ بنتا ہے. ایک اور بات کی مفتی صاحب نے, دیکھیے گا سنیے گا توجہ کے ساتھ. بات یہ آپ کو پتہ ہو, پھر آپ جب جس وقت سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ٹھیک بات ہو رہی ہے کہ نہیں. اچھا ہم قرآن حدیث کے علاوہ بات کر لیں, ان کے جو نا پیٹ میں درد ہی نہیں ہوتا, بڑے بڑے دھڑلے سے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سنیوں کے پاس تو قرآن حدیث ہے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں مفتی صاحب 12 منٹ آپ نے تقریر کی, ایک آیت پڑھتے نا قرآن کی, ایک حدیث پڑھتے نا جس میں لکھا ہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو میری تاریخ کو, جس تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں, میری پیدائش ہوئی ہے, میلاد ہوا ہے, اس تاریخ کو جشن حرام ہے. اور رب کی قسم سب سے پہلے سنی چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. وجہ یہ ہم نے قبر میں چھتر تھوڑی کھانا ہے, ہم تو راضی سرکار کو کرنا ہے. وہ ایک حدیث پڑھ, ایک قرآن کی آیت پڑھ کہ سرکار نے کہا ہو یا اللہ نے حکم دیا ہو جس تاریخ کو کوئی نبی پیدا ہوا ہو خبردار اس تاریخ کو کوئی جشن اور خوشی کی ہو تو رب کی قسم ہم چھوڑ دیں گے. اگر نہیں ہے تمہارے پاس تو آؤ نا پھر محفل میلاد میں ہی شامل ہو جاؤ یار. پھر حضرت انہوں نے بڑی کچی بات, اتنی کچی بات جس کی کوئی حد نہیں فرمائی. کیا فرمائی انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے خوشی کا دن نہ روزہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے دوست کی ہو شادی, آپ اسے کہیں بلے بلے تیری بڑی مبارک ہو تیری شادی ہوئی ہے, ہاں جی بڑا خوشی کا دن ہے, چلنا دعوت کب کھلائے گا, چلنا دعوت کب کھلائے گا. تو جس تاریخ کو کوئی خوشی ہوتی ہے نا اس تاریخ روزہ نہیں رکھا جا سکتا بلکہ وہ تاریخ کھا کر منائی جاتی ہے. تو سنیو پھر یہ کس قسم کی خوشی تمہاری کہ جس تاریخ کو خوشی ہوتی ہے اس تاریخ کو روزہ بھی رکھتے ہو, عید بھی اس کو کہتے ہو. تو یار تم نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ کو ہو یا پھر کسی اور کے, یا مفتی صاحب اپنی خیالوں پر آپ نے چلنا ہے, صرف اپنی خیالوں پر چلنا ہے. خود ہی سوچ لیا گھر بیٹھ کر جناب یا گاڑی میں آتے آتے, مندروں میں جانے سے پہلے تمہیں دلیل نہیں مانگنی ہوتی.
مندروں میں جانے سے پہلے تم پچھلا مہینہ ہی جناب مفتی صاحب مندر چلے گئے اور ان سے جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے وہ خدا، ہم دعا سلام ہی نہ کر لیں ان سے؟ استغفر اللہ العظیم، بولو استغفر اللہ، بولو تو صحیح۔ مندر میں جانے کے لیے کوئی حدیث نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، اور آمینہ کے لال کے میلاد کے لیے ساری دلیلیں رہ گئی ہیں۔ اور دعا سلام کرنے کس سے ہے؟ بھگوانوں سے۔ وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے ادھر جانا ہی فضول ہے۔ اور تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے مشرکوں سے تو تعلقات بنا لیے، اور جو میلاد بنانے والے ان پر پتھراؤ کر کے تم نے بتلا دیا کہ لوگوں تم کچھ اور تو ہو سکتے ہو، مسلمان کہلانے کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے نا پتھراؤ، کیا نا محفل میلاد، جلوس میلاد پر پتھراؤ، شرم آنی چاہیے جی۔ روزہ نہیں ہو سکتا جس دن خوشی کا دن ہو، یا نبی پاک کے فالوورز ہو یا کسی اور کے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت آئے نا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے، نبی کریم علیہ السلام جس وقت آئے نا مدینہ شریف، یہودیوں کو آپ نے دیکھا روزہ رکھتے ہیں۔ کس تاریخ کو؟ 10 محرم الحرام کو۔ کس تاریخ کو؟ بولیں صحیح، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سرکار نے پوچھا یہ تم روزہ کاہے کر رکھتے ہو، کس بات کا رکھتے ہو؟ کہنے لگے اصل بات یہ، اس تاریخ اللہ نے بڑی مہربانی کی تھی ہم پر۔ وہ جو فرعون تھا نا، بڑا ظالم حکمران، اس سے ہمیں نجات عطا کر دی تھی، تو ہم خوشی کی وجہ سے نا یہ تاریخ کے اندر روزہ رکھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام، یہ تو یہودی کی بات سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر موسیٰ علیہ السلام کا اتنا حق نہیں جتنا ہمارا حق ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اصل تو ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، تم کس طرح مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب میں تشریف لے آؤں میرا کلمہ نہیں پڑھتے تم لوگ؟ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک نبی کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ کا دشمن فرعون، اور لوگوں سنو، سرکار نے کہا اپنے صحابہ کو اللہ کا فرعون دشمن مرا اس وقت، چلو تم بھی اس تاریخ کو روزہ رکھ کر خوشیاں مناؤ، موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ بولو یار جسے سمجھ آئے گا، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور سرکار نے اس دن روزہ رکھوایا، بتاؤ وہ روزہ کاہے کا تھا؟ وہ خوشی کا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ روزہ سرکار علیہ السلام نے رکھوایا۔ یار تم سرکار کے ماننے والے ہو، نبی کریم علیہ السلام نے خود سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے۔ رہی بات یہ جن کو تم ہائیڈ لائٹ کرتے ہو خرافات کی، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن پکی بات ہے جتنی خرافات ہیں میلاد النبی کے اوپر، رب کی قسم ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں۔ پچھلے دنوں پیر یہ آپ کے شعیب صاحب بھی دکھا رہے تھے کہ ایک حوری بنا کے لیا ہے جناب محفل جلوس میلاد کے اندر، لڑکی کسی کو وہ سفید کپڑے پہنا کر، جی یہ حور ہے، نذرانے بھی پھینکے جا رہے ہیں، اس کا دیدار بھی کیا جا رہا ہے۔ یار پتہ نہیں اس قوم کو کب آئے گی عقل، اس قوم کو پتہ نہیں کب آئے گی عقل۔ اور رب کی قسم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی خرافات نے سب کو ختم کر کے میلاد اس طرح منانا ہوگا جس طرح میرے مصطفیٰ کو پسند آتا ہو، اس طرح میلاد منانا ہوگا جس طرح میرے اللہ کو پسند آتا ہو۔ لیکن بات یہ ہے مفتی صاحب، ناک پر مکھی بیٹھے نا، مکھی اڑانی چاہیے، نہ کہ ناک کٹوا کے پھینکنی چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر خرافات ہیں تو خرافات ہائی لائٹ کرو، خرافات بتلاؤ لوگوں کو، اس سے بچانے کے اندر ہماری بھی محنت، ہماری بھی مدد کرو۔ اور ہم بھی کہتے ہیں یہ بری ہیں، لیکن بات یہ ہے میلاد کے اوپر تو بات نہ کرو کہ میلاد ہی چھوڑ دو۔ اگر یہ بات کرو گے تو سنو تمہارے لیے عرض ہے کہ مٹتے گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے خود اللہ تعالی تیرا۔